جب تمام سالار اس کے سامنے گئے تو عبد الرحمن بدلے ہوئے روپ میں تھا۔ وہ کمرے میں ایسے انداز سے ٹہل رہا تھا جیسے ایک فاتح سالار چلا کرتا ہے۔ اس نے سالاروں کا سامنا کیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی چمک پیدا ہو گئی تھی کہ سالاروں پر اس کا رعب طاری ہو گیا۔ سالار اعلیٰ عبید اللہ، اس نے کہا، مجھے اس سرحد کی صحیح کیفیت بتائیں اور جو فرانس سے ملتی ہے، اور مجھے بتائیں کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ فرانس پر حملہ کرنے میں کیا دشواریاں ہیں۔ عزم کر لیں تو کوئی دشواری نہیں، عبید اللہ نے کہا۔ حقائق اور احوال و قوائف کو دیکھا جائے تو ہمیں چند دن تیاری کے لیے درکار ہیں۔ عبید اللہ نے عبد الرحمن کو تفصیل سے سنایا کہ اندلس کو باہر سے اور اندر سے کن خطروں کا سامنا ہے۔ دوسرے سالاروں نے بھی بہت سی معلومات دیں، اور جب یہ ساری کیفیت سن کر عبد الرحمن نے بات کی تو سب پر حیرت کا سناٹا طاری ہو گیا۔ ہم فرانس پر حملہ کریں گے، عبد الرحمن نے کہا، جہاں فتنہ پرورش پا رہا ہے، ہم اس جگہ کو تباہ و برباد کر دیں۔ سالاروں کا سناٹا مسکراہٹوں نے توڑ دیا۔ وہ سب مردان حر تھے، وہ یہی حکم سننے کو بےتاب تھے۔ عبد الرحمن نے انہیں حملے کا منصوبہ بتانا شروع کر دیا۔ جو دستے کوچ اور لڑائی کے لیے تیار ہیں، ان میں کچھ دستے سالار موسیٰ بن موسیٰ کی کمان میں کل صبح گوتک مارچ کی طرف کوچ کر جائیں گے، عبد الرحمن نے کہا۔ کچھ دستے سالار عبد الرؤف کی کمان میں فرانس کی سرحد کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ موسیٰ بن موسیٰ گوتک مارچ پر حملہ کریں گے، اور عبد الرؤف سرحد پر اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے حملے کریں گے جن سے ظاہر ہو کہ کارروائی سرحد تک ہی محدود رہے گی۔ میں خود آپ کے پیچھے پیچھے آؤں گا۔ میرے ساتھ عبید اللہ، عبد الکریم اور فرتون کے دستے ہوں گے۔ میں ان کے ساتھ فرانس پر بہت تیز حملہ کروں گا۔ پھر تمام دستے میرے دائیں بائیں آ کر فرانس کی فتح مکمل کریں گے۔ اس سے فارغ ہو کر ہم اندرونی سازشوں کی طرف توجہ دیں گے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ جس ملک سے ان سازشوں کو شاہ اور مدد مل رہی ہے اسے تاتیخ کر لیا جائے۔ میں اس جنگ کو فیصلہ کن بنانا چاہتا ہوں۔ سالاروں نے اس منصوبے کو بہت پسند کیا۔ کچھ مشورے دیے، کچھ ترمیمیں ہوئیں، اور ایک ایسا منصوبہ تیار ہو گیا جس سے فرانس کا سلطنت اسلامیہ میں داخل ہونا یقین نظر آنے لگا۔ پھر فوج عبد الرحمن کی تقسیم کے مطابق کوچ کر گئی۔ ہدف تک پہنچنے کے لیے کم و بیش 20 دن درکار تھے۔ سالار موسیٰ بن موسیٰ اور سالار عبد الرؤف کے دستے پہلے روانہ ہو گئے، اور 2 روز کے وقفے سے عبد الرحمن اپنے دستوں کے ساتھ کوچ کر گیا۔ جب یہ ساری فوج قرطبہ سے کوچ کر رہی تھی، اس وقت ایک گھڑ سوار دور سرپٹ گھوڑا دوڑائے جا رہا تھا۔ اس کا رخ مریدہ کی طرف۔ زریاب اور سلطانہ اور عبد الرحمن کی پسندیدہ عورتیں ایک چٹان پر کھڑی فوج کو دور ہی دور ہٹتا دیکھ رہی تھیں۔ شہر کے ہزاروں لوگ فوج کو خدا حافظ کہنے کے لیے نکل گئے تھے۔ کیا وہ آدمی وقت پر پہنچ جائے گا؟ سلطانہ نے زریاب سے پوچھا۔ وقت سے پہلے پہنچ جائے گا، زریاب نے کہا۔ عبد الرحمن کو اس حملے کے لیے آمادہ کرنے میں مدثرہ کا بھی ہاتھ ہے، سلطانہ نے کہا۔ عبد الرحمن ابھی تک اس کا اثر قبول کرتا ہے، مدثرہ کو میں زندہ نہیں رہنے دوں گی، سوچ کر کچھ کرنا، سلطانہ، زریاب نے کہا۔ محل میں کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے عبد الرحمن کو شک ہو جائے۔ تم شاید ابھی تک یہ نہیں سمجھی کہ عبد الرحمن کس قدر دانشمند اور جرأت مند انسان ہے۔ فکر نہ کرو، اسے آدھے راستے سے واپس آنا پڑے گا۔ وہ گھڑ سوار جو اکیلا جا رہا تھا، وہ زریاب نے مریدہ بھیجا تھا۔ مریدہ میں اب یہ حالت تھی کہ محمد بن عبد الجبار ایک جنگی طاقت بن گیا تھا۔ ہزاروں عیسائی اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ ان میں وہ 9 مسلم عیسائی بھی تھے جو بظاہر مسلمان اور اندر سے عیسائی تھے، یعنی وہ مولد تھے جنہوں نے حکومت اندلس کے خلاف زمین دوز تحریک چلائی تھی، اور جسے تاریخ میں تحریک مولدین کہا جاتا ہے۔ گھڑ سوار رات کو پہنچ گیا۔ اس نے تحریک کے قائدین کو اطلاع دی کہ عبد الرحمن فرانس پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ عبد الرحمن نے اپنی پیش قدمی اور حملے کا منصوبہ راز میں رکھا تھا، مگر جس جگہ خوشامدی موجود ہوں وہاں وہ آستین کے سانپ بن جائے گا۔ 15-16 دنوں بعد سالار موسیٰ بن موسیٰ اور سالار عبد الرؤف اپنے اپنے محاذ پر پہنچ گئے۔ عبد الرحمن نے منصوبے کے مطابق ابھی آدھا راستہ طے کیا تھا کہ مریدہ سے ایک کماندار اس کے پاس پہنچا اور یہ خبر سنائی کہ محمد بن عبد الجبار نے مریدہ پر حملہ کر دیا ہے، اور اس نے وہاں کے گورنر کو، جس کا نام کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا، گرفتار کر لیا ہے، اور عیسائی شہر کو لوٹ رہے ہیں، اور وہاں محمد بن عبد الجبار کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ عبد الرحمن نے فرانس کی طرف اپنی پیش قدمی روک دی۔ اس نے تیز رفتار قاصد عبد الرؤف کی طرف اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ فوراً واپس آؤ اور مریدہ کا رخ کر کے بہت تیز پیش قدمی کرو اور مریدہ کو محاصرے میں لے لو۔ عبد الرحمن نے فرانس پر حملہ ملتوی کر دیا اور بگولی کی طرح اپنے دستوں کے ساتھ مریدہ کو روانہ ہو گیا۔ اندلس کی ناگن نے مردان حر کو ڈنس لیا تھا۔ صلیبی جنگ اسی روز شروع ہو گئی تھی جس روز کلیسا نے محسوس کیا تھا کہ صلیب پر چاند ستارے کا سایہ پڑ رہا ہے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سے بہت پہلے کی بات ہے۔ اسلام بحیرہ روم پار کر کے دنیا کے کلیسا میں داخل ہو گیا تو صلیب کی پجاری کیل کانٹے سے لیس ہو کر اسلام کو پیچھے دھکیلنے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ وہ اس وقت تک جو لڑائیاں بادشاہوں کی جنگیں کہلاتی تھیں وہ 2 مذہبوں کی جنگیں بن گئیں۔ وہ عقیدے باہم متصادم ہونے لگیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے اللہ اور شمشیر پر بھروسہ کیا ہے۔ انہوں نے فن حرب و ضرب میں مہارت حاصل کی اور میدان میں اس کے جوہر دکھائے۔ قلیل تعداد میں جنگی چالوں، چھاپہ مار تکنیک اور جذبے سے 5 سے 10 گنا طاقتور دشمن کو اکثر شکست دی۔ پھر جو علاقے فتح کیا وہاں کے لوگوں کے دل تلوار نیام میں ڈال کر خلوص، محبت اور کردار کی بلندی سے مول لیے۔ عیسائیت کی مذہبی پیشواؤں اور بادشاہوں نے جب مسلمانوں کی کامیابیاں دیکھی تو انہوں نے اپنی افواج کے ساتھ ساتھ دوسرے حربے بھی استعمال
کرنے شروع کر دیے۔ یہ زمین دوز اور غیر جنگی حربے تھے جن کی نوعیت نفسیاتی تھی۔ گو اس دور میں علم نفسیات کا وجود نہیں تھا، لیکن انسان میں عقل و دانش اور فہم و فراست موجود تھی، اور انسانی فطر کی کمزوریوں کو عقل و دانش والے بڑی اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے۔ یہ کمزوریاں ہیں حکمرانی، نسوانی حسن اور زر و جواہرات کی ہوس کی۔ اہل کلیسا نے نسوانی حسن کا طلسم طاری کر کے مسلمان امراء، سپہ سالاروں اور حکام اعلیٰ میں حکمرانی اور زر و جواہرات کی ہوس کو بیدار کر کے ان سے ان کے اعصاب پر طاری کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح مسلمانوں کی صفوں میں غدار پیدا ہونے لگ گئے۔ یہودی جو اسلام کے بہت بڑے اور بے حد خطرناک دشمن ہیں، انہوں نے اس زمین دوست تحریک میں نصرانیوں کی بہت مدد کی۔ یہودیوں کی ساری تاریخ فتنہ پردازیوں سے بری پڑی ہے۔ انہوں نے نصرانیوں کو نیا سے نیا فتنہ ایجاد کرنے والے دماغ دیے، اپنی بڑی ہی حسین اور فریب کاری میں تربیت یافتہ لڑکیاں دیں۔ عیسائیوں نے اس طلسمانی حربے کو دیکھ کر اپنی لڑکیوں کو ترغیب دی اور مسلمان امراء میں بھیج دیا۔ ان لوگوں نے اسلام کی بنیادی نظریات کو مسخ کرنے کے لیے ایسے عالم پیدا کیے جنہوں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا اور مسجدوں میں اماموں کی محروب میں درس دینے لگے۔ یہ نظریاتی تخریب کاری تھی۔ اس محاذ پر صلیب کے پجاریوں نے بے دریغ اثار کے مظاہرے کیے، جنہیں ہم کچھ بھی کہہ لیں یہ قابل تعریف ضرور ہیں۔ اپنے مذہب کی بقا اور اسلام کو شکست دینے کی خاطر عیسائیوں نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کیا، اور وہ اس پر فخر کر سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مسلمان اس حسین جال میں آتے چلے گئے، اپنے اوپر حکمرانی کا نشہ طاری کرتے رہے۔ کہیں سپہ سالاروں کو اقتدار کی ہوس نے خانہ جنگی تک پہنچایا۔ ان میں سے جس کسی کو چھوٹے بڑے خطے کا اقتدار مل گیا، اس نے اسے اتنا کمزور کر دیا کہ اسے قوم کی دکھتی رگ بنا دیا۔ وہ میدان جہاد سے نکل آئے اور حکومت کا کاروبار چلا نہ سکے۔ ان میں سے جو ذرا سی فہم و فراست تھی وہ خوشامدیوں نے مار ڈالی، اور انہی خیالوں اور تصوروں میں رعایا کا محبوب اور حفظ اقلیم کا بادشاہ بنا ڈالا۔ نظریاتی اور نفسیاتی جنگ وہی قوم جیت سکتی ہے جس کے مذہبی اور سیاسی قائدین میں کوئی ذاتی لالچ اور غرض نہ ہو، اور جو اپنی ذات سے بالا ہو کر سوچیں اور کسی خارجی اثر، اشتعال اور لالچ کو قبول نہ کریں، اور جو دشمن کو دشمن ہی سمجھے اور اپنے آپ کو بادشاہ نہ سمجھے۔ مگر مسلمان حکمرانوں میں یہ وصف ختم ہوتے چلے گئے، اور اللہ کی حکمرانی کو اپنی ذاتی حکمرانی سمجھنے لگے۔ اسلام کے دشمن مسلمانوں کو اسی سطح پر لانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اور خوشامدیوں نے مسلمان حکمرانوں کو اس پستی میں پھینک دیا، اور اس کی بڑی ہی واضح مثال اور بڑی ہی شرمناک مثال اندلس کی ہے۔ وہ تو کچھ مردان حر تھے جن کے لہو کے صدقے اندلس میں 8 صدیاں پرچم ستارہ و ہلال لہراتا رہا۔ حریت کے یہ پروانے اس شمع پر جل جل کر مرتے رہے، اور ان کے لہو سے یہ شمع روشن رہی۔ تاریخ میں ان کے نام نہیں ملتے، گہری چھان بین کرو تو کوئی نام نظر آتا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی بجھی بجھی تحریروں کو اپنی عقل سے ترتیب دو تو داستان حریت کی کڑیاں مل جاتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو